مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق۔ پوڈ کاسٹ کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو کہ امام و خطیب ہیں جامع مکی مسجد صادق آباد کے، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہے؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ، اللہ کا ماشاء اللہ بہت بہت احسان بہت ہے، خیریت ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ۔ پوڈ کاسٹ میں آپ کو۔ جزاک اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا ماشاء شکر، اللہ۔ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہمارے اس دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے؟ نہیں، ماشاءاللہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور بہت خوشی ہوئی مجھے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور یہ ایک تعمیری کام ہے، بجائے اس کی کہ آدمی اپنا وقت ضائع کرے اور سوشل میڈیا پر ویسے ہی سکرولنگ کرتا رہے اور اپنے ٹائم خراب کرے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی تعمیری کام کیا جائے۔ اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ تو آج کل کا یوں سمجھے کلچر بھی ہے اور اس کو لوگ اس سے بڑا اچھا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ جی الحمدللہ۔ یہ اور دعا بھی ہے کہ یہ اللہ پاک آپ کے لیے، جیسے اس کا نام دین و دنیا ہے، اللہ پاک اس سلسلے کو دین و دنیا کی ترقی کا باعث بنا۔ آمین آمین۔ جیسا کہ اس کا نام دین و دنیا ہم نے رکھا ہے، تو ہماری سابقہ ویڈیوز میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کہ ہم دین سے ریلیٹڈ بھی اس پہ کنٹینٹ بناتے ہیں اور دنیاوی معاملات کو بھی اس میں لے کے چلتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو معاشرتی معاملات ہیں جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، وہ چاہے دین کے حوالے سے ہوں یا دنیا کے حوالے سے ہوں، تو ہم ایسے مہمانان خصوصی کو اپنے ساتھ اس میں مدعو کریں جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا اور آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر آپ تشریف لائے، آپ کے بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین کو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ میں کوئی اپنا تعارف بتائیں۔ جی ماشاءاللہ، میرا نام ہے محمد عبدالرحمن آزاد، جو ہے وہ نام کے ساتھ لگتا ہے، محمد عبدالرحمن آزاد۔ صحیح۔ اور فاضل درس نظامی ہوں اور ایم اے اسلامیات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً مجھے جو کہ آگے درس نظامی میں میں پڑھا بھی رہا ہوں، استاد بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے امامت اور خطابت میں جامع مکی مسجد، جو صادق آباد کی ایک بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اور صادق آباد کے اکثر لوگ جانتے ہیں مسجد کے حوالے سے۔ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا میں یہاں صادق آباد میں جو ہے وہ ناظم تبلیغ ہوں ختم نبوت کے محاذ پر۔ جی آپ کا جہاں پہ بھی ہم نے نام سنا تو ساتھ میں ہمیں تحفظ ختم نبوت لازمی سننے کو ملتا تھا، تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ یہاں پہ ناظم تبلیغ ہیں یہاں پر۔ جی جی الحمدللہ۔ وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا نام اس حوالے سے معروف ہے، وہ ہو جاتا ہے کسی کا نام کسی خاص حوالے سے، لیکن یہ منصب ختم نبوت الحمدللہ سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، صرف علماء نہیں، عوام میں بھی جو جس طبقہ فکر کا آدمی ہو وہ الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے جہاں بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بلایا جائے وہ پیچھے نہیں رہتا، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی چونکہ اسی شہرت کے حوالے سے، اسی اور تعارف کے حوالے سے کہ جو کہ ختم نبوت سے جڑے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی یہ محبت جاگی کہ انہیں بلایا جائے اور کچھ باتیں کی جائیں، تو یہ تو ایسا کام ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اس کام میں۔ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ اگر آپ بیان کرنا چاہیں کچھ۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، کیونکہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسالت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی،
اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت و رسالت کو حضور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کی جماعت میں کسی نئے نبی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت، کہ اب کوئی بھی شخص اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان 14 صدیوں میں نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ آگے قیامت تک کوئی اور نبی آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت اور رحمت کے آخری فرد تھے اور آخری نبی اور رسول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دو اعلان فرمائے، ایک تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے ساری کی ساری انسانیت میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب وہ جو بات دوسری تھی وہ بدل گئی، آپ نے ساتھ یہ نہیں فرمایا میرے بعد کوئی نبی آئے، بلکہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی اور رسول ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ بھی بتلا دیا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ صحیح، جو جھوٹے نبوت کے دعوے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ 30 لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 ہوں گے، کذابون، بڑے درجے کے جھوٹے ہوں گے، اور ساتھ فرمایا دجالون، فریبی ہوں گے، یعنی وہ اپنی جھوٹی نبوت کو لوگوں پر فریب کے ذریعے، دجل کے ذریعے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا خبردار رہنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت کا وہ سادہ سا مفہوم، اور یہ جو جتنے بھی لوگ مدعی نبوت ہیں، جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلا کر گئے، یہ فتنے اس امت میں آنے ہیں۔ اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ قادیانی جماعت کا جو بڑا تھا، یہ یہاں بر صغیر کی پیداوار ہے، جو یہ 25ویں نمبر پر آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی 5 اور بھی آنے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر عرب کی سرزمین پہ تھے، کچھ ایران میں بھی آئے۔ ایران میں جیسے کہ بہاءاللہ ایرانی آیا، اس کی جماعت ہے بہائی جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، کراچی میں وہ بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے۔ تو مرزا جو ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بر صغیر میں آیا۔ میں ایک بات اور بھی یہاں جو کہ یاد آ رہی ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو نا احمدی کہلواتے ہیں، اچھا، اور مسلمان بھی بھول پن میں ان کو احمدی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ احمدی نہیں ہے، احمدی ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا نام تھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمدی ہم ہیں، یہ احمدی نہیں ہے۔ یا تو ان کو قادیانی کہا جائے گا، پاکستان کے آئین میں بھی ان کا نام قادیانی لکھا ہوا ہے، جماعت کا نام۔ تو یہ باقاعدہ ان کی پورا ایک گروہ ہے جو احمدی ہی کہلاتا ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو میڈیا پہ ان کو احمدی کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کو روکوائیں۔ یہ احمدی نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہنا، مرزائی نہیں کہنا، تو پھر غلام احمدی کہیں۔ احمدی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نام احمد نہیں تھا، اس کا غلام احمد تھا، غلام احمد نام تھا، احمد نام نہیں تھا اس کا، تو غلام احمد، غلام احمدی کہیں اپنے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی 3 لوگ جھوٹے مدعی نبوت آ گئے تھے۔ سب سے پہلا مسلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، ایک شخص۔ یہ مسلمہ تو مدینہ طیبہ سے قریب ایک آبادی تھی، یمامہ، یہ وہاں کا تھا، اور اسود جو تھا عنسی، یہ یمن کا تھا، یہ یمن کا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے جیسے کہ بتلایا کہ یہ لوگ آتے رہے، اور اس میں اور وہ ایک سجاہ نامی عورت تھی۔ جی میں وہی جانا چاہتا، خاتون نے بھی اس کا نبوت کا دعویٰ، ہاں، ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن خیر بعد میں وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا، اور وہ مسلمان ہو گئی، اور ایمان پر ان کی موت آئی۔ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے
جھوٹی نبوت کے دعوے کا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک صحابی بھی اس میں مبتلا ہو گئے اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور باقاعدہ بہت بڑی جماعت بن گئی ان کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے وہ صحابی، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی، تو اس صحبت کی برکت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دی، اور انہوں نے اپنے نبوت کے جھوٹے دعوے کو بھی رد کیا، اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیتے شہید ہوئے۔ ان کا نام طلیحہ تھا، طلیحہ۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جی بہت ہی پیاری گفتگو جاری و ساری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، اور ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، جس کے بعد ایز یوزول ہمارے کو ہوسٹ عبدالرافع بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ حضرت صاحب سے اپنی گفتگو اور سوالات آگے کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرافع، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ مولانا عبدالرحمن صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر گفتگو جاری تھی، تو آپ نے جس طرح بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کے اندر نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے، نبی پاک کا واضح فرمان تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو اسی طرح کوئی دینی منصب کے اندر کوئی اور دعویٰ بھی کسی نے ایسے کیا ہے کبھی کہ مطلب ختم نبوت کے علاوہ کسی نے کسی اور دینی منصب کے اوپر دعویٰ کیا ہو ایسا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹا دعویٰ کسی نے ایسا کیا ہو کبھی؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی آئے ہیں، جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے۔ فرعون کا دعویٰ تھا، فرعون کا بالکل کہ خدا ہونے کا دعویٰ، اسی طرح نمرود کا دعویٰ تھا، خدا ہونے کا دعویٰ تھا۔ جی جی، بعد میں بھی آئے ہیں ایسے لوگ، لیکن چونکہ یہ خدائی کا دعویٰ اس شعور کی دنیا میں نا اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ ہاں جی، چاہے اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو، اسلام سے تعلق نہ بھی ہو، اس کا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس شعور کی دنیا میں لوگوں نے پھر یہ دعوے جھٹلائے ہیں، رد کیے ہیں۔ لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے کے ساتھ ساتھ کچھ اور دعوے ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے قبول کیا اور بہت خطرناک انداز میں وہ بڑھے ہیں۔ اس میں ایک ہے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ جی وہ جو مسیح تشریف لانے تھے وہ ہم ہیں۔ اچھا، ہاں، اور یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بھی دعویٰ تھا، یعنی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ جس مسیح کا وعدہ، موعود مانا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ میں ہوں۔ اچھا، میں آ گیا ہوں، اور یہ دعویٰ مرزے نے اس لیے کیا تھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، یعنی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام، تو جہاد بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود جہاد کریں گے اور پھر صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ تو انگریز نے اس کو یہ بات سکھلائی تھی کہ تم یہ دعویٰ کرو تاکہ مسلمان برِ صغیر میں جو ہمارا انگریز کا تسلط نہیں قائم ہونے دے رہے نا، جہاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تم یہ مسلمانوں سے کہو کہ میں اب مسیح ابن مریم آ گیا ہوں، اب جہاد بند۔ اور دوسرا جو ہے وہ بہت خطرناک ایک دعویٰ ہے، اس پر میں خصوصیت سے بات کرنا چاہوں۔ جی جی، وہ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو یہ باطل دعویٰ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تو بے تحاشا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، مہدی کا جو، کہ میں امام مہدی ہوں، جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، جی، وہ میں ہوں۔ یہ اب لاہور میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے پیجز ہیں، یہ وہ نا، اچھا، اور یہاں صادق آباد سے بھی نوجوان ان کے وہ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے فتنے میں مبتلا ہو کے، اور وہ وہاں جا کر ان سے ملتے بھی ہیں، اور سارا کچھ وہ یہاں باقاعدہ۔ حقیقت کیا ہے پھر؟ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے قیامت سے پہلے یہ بتلایا نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے جی جی علیہ السلام، یاجوج ماجوج آئیں گے، ہاں جی، دجال آئے گا، جی جی یہ ساری نشانیاں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص آئیں گے، مہدی مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ۔ صحیح، فرمایا جب میری امت کی قیادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس وقت یہ ہوگا ایک حج کے موقع پر عرب کے علماء، عراق اور شام کے علماء ایک شخص کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پائیں گے اور وہ پہچان لیں گے کہ جس مہدی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے تھے یہ وہی شخص، ٹھیک ہے۔ اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بھی بتلائی ہیں۔ فرمایا وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، صحیح، اچھا ان کی ولادت ہوگی، یعنی جب ان کو علماء پہچانیں گے اس وقت وہ 40 برس کے ہوں گے، صحیح، تو مدینہ طیبہ میں وہ پیدا ہوں گے اور ان کے والد کا نام محمد ہوگا، صحیح، اور ان کے والد کا نام عبداللہ، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اچھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، حسنی سید ہوں گے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے مدینہ طیبہ میں۔ صحیح، اور جب علماء ان کو جا کے کہیں گے کہ انت المہدی، کہ آپ مہدی ہیں، تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں میں محمد ہوں۔ اچھا، یہ میں بات ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جتنے بھی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ خود سے کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، یعنی ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ جو حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے وہ اپنے آپ کو خود مہدی نہیں کہیں گے، خود کو محمد کہیں گے، خود کو لوگ انہیں کہیں گے آپ مہدی ہیں یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ اپنے منہ سے خود اپنی تعریف نہیں کریں گے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے نا وہ بھی اپنے آپ کو مسیح موعود نہیں کہیں گے، بس مسیح کہیں گے، ٹھیک ہے عیسیٰ ہے۔ یہ جو موعود والی اصطلاح ہے یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، صحیح، جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کے لیے۔ جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے ابھی قرب قیامت کے قریب کے واقعات بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جی بالکل، یاجوج ماجوج کے متعلق تو پہلی ایک بات، بنیادی بات کہ وہ انسان ہی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں نا اللہ پاک کے ایک نیک آدمی ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اچھا، ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت دی تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی، اپنی فوج لے کر چلے اور وہاں جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، پھر وہاں سے وہ چلے اور وہاں جا پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی زمین کی دونوں انتہاؤں کو جا پہنچے۔ اور جہاں سورج غروب ہو رہا تھا جس جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ندی میں سورج غروب ہو رہا ہے دلدلی زمین میں، اس کے قریب کچھ آبادیاں تھیں، وہ لوگ آ گئے، انہوں نے دیکھا بہت بڑے بادشاہ ہیں، اتنی فوج، اتنے وسائل، سب کچھ، تو وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم پر ایک قوم ظلم کرتی ہے، اور یہ لوگ پہاڑی دروں میں رہتے ہیں، پہاڑی درے کہتے ہیں جو دو پہاڑ ان کے درمیان میں رہتے ہیں، صحیح، یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمارے جانور بھی کھا جاتے ہیں، ہماری کھیتیاں بھی اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، تو آپ ہمیں ان سے نجات دلوائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ نے بڑے وسائل سے نوازا تھا، وہ تفصیلات تو طویل ہیں لیکن مختصر یہ کہ انہوں نے وہ جو پہاڑی درے کا راستہ تھا اس میں لوہے کی پلیٹیں ڈال کے اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جس سے وہ مکمل طور پر وہ راستہ بند ہو گیا۔ اچھا، صحیح، اور اللہ کے حکم سے وہ قوم اس پہاڑی درے میں خود بخود بند ہو گئی، یعنی اس طریقے سے بند ہو گئی کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، اور نہ نکلنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے وہاں بندھے ہوئے، اور وہ روزانہ نا ان کی ایک جماعت وہ کھودتی ہے، اس راستے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
اور جب بالکل شام کو وہ پہنچ جاتے ہیں نا آخر پہ تو تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا باقی کل کریں گے. جب اگلے دن آتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے حکم سے ویسے ہو چکا ہوتا ہے, وہ پھر نئے سرے سے ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ کا امر ہوگا, اللہ پاک چاہیں گے کہ اب یہ یہاں سے نکلیں قیامت سے پہلے, لیکن یہ یاد رکھیں اس سے پہلے حضرت مہدی بھی آ چکے ہوں گے, حضرت عیسیٰ بھی آ چکے ہوں گے, دجال بھی قتل ہو چکا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب جو مسلمان بچ گئے ہیں آپ ان کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیں, اب ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا, اور وہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اچھا, یہ یاجوج اور ماجوج یہ دو الگ الگ نام ہے کہ ایک ہی بندے کا نام ہے؟ نہیں, یہ اس قوم کا نام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دو لفظ ہیں, یاجوج ماجوج. تو اب اس کی بنیاد تو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ کوئی دو آدمی ہوں جن کی آگے یہ پوری نسل ہو, یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے, جیسے مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے, اوس و خزرج. ہاں جی, اوس بھی ایک شخص تھے, خزرج بھی ایک شخص تھے, تو ان کی آگے اولاد تھی تو مدینہ طیبہ کے لوگ, تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں. اچھا مولانا صاحب, آپ نے جیسے بتایا کہ نبوت کے بھی جھوٹے دعوے دار آئے اور ربوبیت کے بھی جھوٹے دعوے ہوئے, اور تو پھر یہ یاجوج ماجوج یا اس طرح کی کوئی آئٹم جو ہے ان کا کوئی جھوٹے دعوے دار نہیں آیا آج تک؟ یہ اچھا سوال ہے, یہ سوال ویسے اچھا ہے, لیکن ایسی کوئی دعویٰ ہوا تو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک, اب تو خیر تحقیقات علماء کی بہت آگے چلی گئی, آج سے کوئی 1 صدی 2 صدیوں پہلے تک جو علماء تھے نا, چونکہ اتنی اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنی معلومات بہت زیادہ نہیں تھی, کتابیں تو تھیں, تو علماء جو ہیں وہ چین کے لوگوں کو یاجوج ماجوج سمجھتے تھے. اچھا, کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دیوار چین بھی تو ہے نا. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی دیوار ہے جس میں یہ قید ہیں. اچھا, لیکن نہیں, بعد میں پھر وہ علماء جب آگے پھر انہوں نے کہا نہیں, بہرحال چینی لوگ بیچارے چائنیز جس میں رگڑے گئے, اور اس میں رگڑے گئے. جی, تو مولانا صاحب آپ سے گفتگو جو ہے وہ لطف بھی کافی آ رہا ہے آپ سے باتیں کرنے کا, اور آپ جو واقعات سنا رہے ہیں یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہوں گے. جی, تو مولانا صاحب آپ سے گفتگو جو ہے وہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آگے جاری بھی رہے گا. آخری سوال آپ سے آج کی پوڈ کاسٹ کا, کہ ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان جھوٹے دعوے داروں سے کیسے بچا جائے, یا ان کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, چونکہ آج کا اسی موضوع پہ تقریباً اسی عنوان پہ باتیں ہوتی رہی ہیں, تو چلو ہم پیغام بھی اسی عنوان سے دے دیتے ہیں. جی جی. ہاں, بات یہ ہے کہ چونکہ آج ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل معلومات کا ایک سورس ہر آدمی کے ہاتھ میں. ہاں جی, نوجوان ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, گھر میں خواتین ہو, حتیٰ کہ اب تو بہت چھوٹے بچے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں. جہاں اس کے فوائد بہت ہیں, نقصانات بھی ہیں. جی جی, ٹھیک ہے جی. تو خدا را وہ اس کا ایک استعمال جو ہے نا اتنا کریں جو ہمارے فائدے میں ہو. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی بیماری بڑھ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں. رات کو 2 بجے سونا, صبح کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. جہاں پہلے گھروں سے فجر کی نماز کے لیے لوگ اٹھتے تھے, تلاوت کے لیے, وہ سارے سلسلے ختم ہو گئے. تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی, ہمارے ملک کے حالات وہ بتلاتے ہیں. کہ کتنی کہ وہ لوگ جو مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھنے والے تھے اور تلاوت کرنے والے تھے, جو آدمی رات کو 2 بجے سوئے گا وہ فجر میں نماز مسجد میں نہیں پڑھے گا, اور اس کے بعد تلاوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں, اس کو رات کی نیند ہی پوری نہیں, وہ تو سو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے خدا را کسی بھی شخص کو سنیں جو دین کے نام پہ گفتگو کر رہا ہو, چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہہ رہا ہو, تو کم از کم اپنے شہر کے کسی مستند عالم دین سے اس کی تصدیق کریں, بجائے اس کے کہ وہ بات سننے میں پہلے آپ اپنے گھر میں تنگی شروع کر دیں, پھر فتوے لگانا شروع کر دیں, لوگوں کو بتلانا اور ان لوگوں کا جینا حرام کریں. تو پہلے اس کی تصدیق کریں, کیونکہ یہ بنیادی بات ہے کہ غلطی سے پاک صرف نبیوں کی ذات ہے. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہوگا نا, اسے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو جاتی, چاہے وہ جیسے نیک نیت ہو. اب تو سوشل میڈیا پہ بدنیت لوگ بھی بہت بیٹھے ہیں جو جان بوجھ کے غلط دین بتلاتے ہیں, لیکن نیک نیت علماء بھی بہت ہیں جو صالحین ہیں, لیکن غلطی تو کہیں ان سے بھی ہو جاتی. سوشل میڈیا سے
محتاط رہیں, اس کو مراد آبادی کٹورا نہ بنائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا دین بھی برباد ہو اور دنیا بھی خراب. صحیح. اچھا مولانا صاحب, آج کل جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پہ پروگرام وغیرہ بھی ہو رہے ہیں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. تو ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ماشاءاللہ. اچھا یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا یہ انڈیا کے ہیں. جی جی. پیشے سے یہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں, پوری میڈیکل کی ڈاکٹری کی تعلیم انہوں نے مکمل کی ہوئی ہے. ہاں جی. تو ڈاکٹر احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تو ان کے یہ شاگرد ہیں, یہ ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر یہ اپنی میڈیکل کی فیلڈ چھوڑی اور مطالعہ شروع کیا. اور یہ جو تقابل ادیان یعنی دوسرے مذاہب سے اسلام کا تقابل اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا, اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا اور دوسرے مذاہب کو باطل ثابت کرنا, یہ ڈاکٹر احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور انہوں نے اس حوالے سے پڑھا اور یہ اس کام کو نیکسٹ لیول پہ لے گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے گئے. انہوں نے دوسرے مذاہب پہ اعتراض شروع کیا. انہوں نے کہا ہم کیوں جواب دیں, تم جواب دو نا, تمہارے دین میں یہ کیوں ہے, تمہارے دین میں یہ کیوں. انہوں نے اس پر اٹیک کیا ہے. صحیح. جی ہاں, باقی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے. جی. ایک شعبہ ہے اس میں آگے بڑھ گئے, اس لیے وہ کبھی کبھار ایسی بات کر جاتے ہیں جو عام اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان کا جو کام ہے نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں, باقی جو غلطیاں ہیں انسانی تقاضے کے تحت اس کو نظر انداز کر دو. کرنا ہمارے پاکستان کے علماء کرام جو ہیں ان کے گیٹ اپ کے اوپر کافی تنقید کرتے ہیں کہ پینٹ کوٹ پہن کے اور ٹائی شائی لگا کے, تو وہ اس گیٹ اپ کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے کہ کیا یہ شلوار قمیض ہی ہمارا جو علماء کرام کا لباس ہے؟ ہاں نہیں, اصل میں ایسا ہے, اس میں بھی بات جی. اب تو جب وہ آئے ہیں نا جی, تو جتنے سنجیدہ علماء ہیں جی, تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ علماء, جیسے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, مفتی عبدالرحیم صاحب جامع الرشید والے, مفتی منیب الرحمان صاحب, یا اور بھی اہل حدیث مکتب فکر کے بھی بڑے علماء, ان سے جا کے ملے ہیں, خوش ہو کے ملے ہیں, ان کے پروگراموں میں شرکت کی ہے. اور میں نے تو کسی کے منہ سے ان کے لباس کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنی ہے. جی بالکل, کسی سے نہیں سنی. ٹھیک ہے, وہ معلوم نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوٹے لیول کے اوپر ہیں ایسے علماء, بس وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. وہ انسان کے اصل کام سے نا وہ ہٹ کے تو وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ اس پہ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم دین گزرے ہیں, ہمارے جو تحریک آزادی, ہندوستان کی تحریک آزادی کے جو لوگ تھے ان میں بڑا نام ہوا ہے, بڑے ادیب تھے. اور وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی, چونکہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا جی, تو ایک شخص جس کا تعلق مسلم لیگ سے ہوگا تو وہ مجمع میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولوی صاحب ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے, آپ کی داڑھی چھوٹی ہے. اچھا, ان کی داڑھی چھوٹی تھی, واللہ آئی چھوٹی ہوگی, اتنی سی تھی. تو وہ جس آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا, اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا, اس کی بڑی ساری داڑھی تھی. اس نے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے بٹھا لیا, اس کو کہتا داڑھی میری دیکھتا رہے, بیان ان کا سنتا رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جسے لباس پہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے, ہم تو ایسا لباس نہ کبھی پہنا ہے, ہم اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یار ایک آدمی کا ایک کام ہے نا, اس کے کام کو دیکھ لو, یا تو پھر اس جیسا کوئی شلوار قمیض والا پیدا کر لو, تو پھر ٹھیک ہے ان کے پینٹ ٹائی کو آپ چھوڑ دینا. تو ہم کہتے ہیں یار شلوار قمیض جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کی دیکھتے رہو, بات ان کی سن لو. تو بس یہ بات ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ سے بہت مثبت گفتگو ہوئی. آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اور اپنے دیکھنے والے ناظرین سے بھی آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اجازت چاہوں گا. اور ایک بات ہے جی, آئندہ مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے بلائیں نا جی, جی تو چائے میں اس کپ میں جوس کے بجائے چائے رکھیں گے انشاءاللہ جی. آپ کو اگلی دفعہ بڑا اچھا جوس تھا, لیکن آپ چائے رکھیں انشاءاللہ, آپ کو چائے ملے گی اگلی بار. تو میں دیکھنے والے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم